منٹ اور یہ ہر سال یہ روایت ہے کہ جو مختلف خدمات دینی مذہبی اور سماجی خدمات انجام دیتے ہیں ان کو یہاں شہزادی جناب زینب کی طرف سے کچھ ایوارڈ دے دیتے ہیں. تو میں آج 6 ایوارڈ ہیں. 3 انجمن اہم آدمی کے بزرگ نوئے خان اور 3 الگ الگ شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے ہیں. پہلا میں گزارش کروں گا جناب اسلام صاحب سے کہ رونق دین اسلام کے بزرگ صاحب بیاض جناب فاضل صاحب فاضل حسین صاحب کی خدمات میں دیکھتے ہوئے حجت الاسلام مولانا سید حفیظ الرحمن صاحب قبلہ کے ہاتھوں دست مبارک سے ان کو ایوارڈ سے نوازیں. سلوات بھیجیے آپ حضرات. حضرات یہ نوئے خان ہیں, آپ سلواتے بھیجیے. 50 خان. دوسرا ایوارڈ جناب میسم صاحب کے لیے ہے جو بہت خدمات انجام دی ہیں اور سماجی خدمت کر رہے ہیں. میں حجت الاسلام مولانا سید اللہ کے دست مبارک بھی چاہتا ہوں کہ وہ ایوارڈ حاصل کر جناب میسم نقوی صاحب. جناب ملا بھائی جناب کاظمی عافیہ کے اور جناب صالح جانی صاحب حسینیہ قدیم میں جہاں بھی کہیں ہو تشریف لیا ہے. جناب صالح جانی صاحب کو گزارش کروں گا جعفر عباس صاحب قبلہ اپنے دست مبارک سے ان کو ایوارڈ سے نوازیں. جعفر عباس صاحب اور سلوات بھیجی نوئے خان ہے یہ سب. اور ہمارے جناب منا بھائی 50 برس 67 بدن نوئے خانی کرتے ہیں. لوگ پوری شب داریوں میں رہتے ہیں, خدمت کرتے ہیں آپ کی. یہ عافیہ کاظمی کے جناب منا بھائی کیا علالت کی وجہ سے اوپر تشریف نہیں لا پائیں گے. میں جناب ڈاکٹر مشیت اور جناب ڈاکٹر بن رضوی صاحب محترمہ کی گزارش کروں گا جلد تشریف لیا ہے. میں جناب جعفر عباس کا خدمت کروں گا ڈاکٹر مشیت صاحب کو بھی ایوارڈ سے نواز دیں. ان کی تھیسس لکھی گئی ہے عزاداری کے سلسلے میں یونیورسٹی لکھنؤ میں, اور وہاں ایک میوزیم ہے جہاں سارے مذہب کی سب چیزیں رکھی تھی. انہوں نے یہ پوچھا کہ بھیا یہاں زری کیوں نہیں امام حسین کی, اور خود زری بنوا کے رکھی ہے. سلوات بھیجیے حضرات. اور اب گزارش کروں گا ڈاکٹر بن رضوی سے محترمہ تشریف لائیں اور چراغ مہندی صاحب کے ہاتھوں سے دست مبارک سے ایوارڈ حاصل کریں. آپ ان محترمہ کو سمجھ لیجیے کہ ایک آفیسر ہیں, ان کے شوہر بھی ایک آفیسر ہیں, لیکن پورے محرم انہوں نے جو خدمات انجام دے دی ہیں صاف صفائی اور پانی اور لائٹ کی, زیادہ آل انڈیا شوہر سیلیبریٹ کرتے پوری قوم کی طرف سے یہ ایوارڈ ان کو دیا جا رہا ہے. سلوات بھیجیے حضرات. بھیا یہ آپ کی قوم کی ہی آفیسر ہیں, ایک اچھے عہدے پہ ہیں. سلوات بھیجیے حضرات. حضرات 12 بجے آج یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جشن آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں پھولوں کی بوچھار ہوتی تھی, 1 گھنٹے تک آتش بازی ہوتی تھی. آپ ابھی سمجھ لیجیے کہ ہمارے غم دل کتنے رنجیدہ اور غمزدہ ہیں کہ ہمیں آتش بازی بھی کینسل کرائی ہے. یہاں کی گلپوشی, ہار, پھول سب صرف اس لیے کہ وہاں مظلوم شیعہ قتل کیے جا رہے ہیں. یہ جشن شہزادی جناب زینب کا ضروری ہے. اللہ جب تک زندہ رہے ہمیں کرنا نصیب ہو, کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمزدہ ہیں. لیکن جو شیعہ جو مقدس روزے وہاں خطرے میں ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے گزارش یہ کہ اپنی خوشیوں کو کم کیجیے. لہٰذا ہم نے یہاں پر کوئی گلپوشی شراز مہندی صاحب کی, اپنے علماء کرام کی, مہمانوں کی
شورائے کرام کی نہیں کی ہے. لہٰذا آپ سوچ رہے ہوں ایسا کیوں ہوا. پیسے ویسے آپ لوگوں نے دے دیے تھے, پیسے تھے لیکن پھول منگائے نہیں ہم لوگوں نے. آتش بازی بھی اس لیے منع کی کہ بھیا وہاں لوگ مارے جا رہے ہیں, گردنیں کاٹی جا رہی ہیں ان کی, اور ہم یہاں ایک دوسرے کو ہار پھول بنائیں. لہٰذا گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے یہاں کیا ہے, تھوڑا اپنی ذاتی خوشیاں جو ہیں وہ تھوڑا کم کیجیے, اور اس وقت خوشیاں منائیے گا, پڑھاتے چھوڑیے گا جب یہ سب نیست و نابود ہوں گے انشاءاللہ. اب 2-4 منٹ ہم آپ کے لے لیں, ایک بات سمجھ لیجیے. اب آپ یہ پورے جہان میں 21 ادارے ایسے ہیں جو حرام زادوں کے ہیں, اور یہ حرام زادے جیسے مولانا حمید اللہ شبہ نے کہا کہ سب احد اور بدر سب بھاگے ہوئے ہیں سب کے. ان کی ایک نشانہ ہے کہ شیعت کو کسی طرح سے ختم کیا جائے, اور یہ بھول چکے ہیں کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان کا کسی کا رہبر زندہ نہیں سوائے شیعوں کے. آپ ابھی سمجھ لیجیے, بہت سکون سے ہیں ہم. اما ہم نے فارم چھپوائے شہادت کے, آپ کو معلوم ہے حیرت انگیز ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس پہ بھی کمنٹ پاس کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جائے وائے گا نہیں. ارے مر جاؤ تم, اگر شیعہ ہو تم نیست و نابود ہو جاؤ. کوئی ادارہ اگر دھوپ میں اس گرمی میں لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ شہادت کے فارم بھرو اور کربلا جا کے ہم شہادت دیں گے, تو کہہ رہے ہو ارے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اما تمہیں کیا بتائیں, ہم یزیدیوں سے تو پریشان نہیں ہیں, جنہیں اپنا کہتے ہیں ہم ان سے بھی بہت پریشان ہو چکے ہیں. یہ فارم آپ حیرت انگیز سنیے ہماری بات, پورے ریکارڈ علی ضامن نقوی, حسین ضامن نقوی حسینی فنڈ کے ہیں, پورے ریکارڈ موجود ہیں. تعجب کریں کہ شہزادی جناب صدقے میں جناب زینب کے 121 ہندوؤں نے بھرے ہیں. یہ جشن جناب زینب ہے, اور اسی سے اٹیچ باتیں کر رہا ہوں. یہ ضروری بھی ہے آپ لوگوں کو بتانا, الگ سے جلسہ کہاں کیا جائے بھائی. اب سمجھیے پورا ریکارڈ شیعہ حسینی فنڈ کے بعد موجود ہے. اللہ پروردگار ہندوستان کو باقی رکھے. جہاں حسین نے نہ اٹلی جانے کے لیے کہا, نہ چائنا جانے کے لیے کہا, ہندوستان آنے کے لیے کہا, شاید یہی وجہ تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب کربلا میں مرنے اور شہادت کے لیے ہندو تیار ہوگا. 121 فارم ہندوؤں نے بھرے ہیں, اور یہ نیچے لکھا ہے کہ ہم آتنکوادیوں کو تو ختم کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ روضہ امام حسین بچ جائے. سارے ہندوؤں کے نام, موبائل نمبر, ان کے گھر کا ایڈریس, اور اس فارم پہ لکھا ہے کہ میں اپنی مرضی سے شہادت دینے جا رہا ہوں کربلا. فارم پڑھیے, اس پہ لکھا ہے میں اپنی مرضی سے شہادت دینے کربلا جا رہا ہوں. میرے پریوار کا اور میرے دیش کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری, میں خود مرنے جا رہا ہوں. یہ ہندوؤں نے سائن کیے اس کے اوپر. اور سنیے آپ, 5 اہل سنت جس انداز سے وہ گالیاں بکتے ہوئے کیمپ میں آئے تھے, کیا فارم دیجیے ہمیں. ان کا کیسے صحابہ, ہم پہلے اہل بیت یا پھان کے صحابہ کو پکڑ لیں گے. اگر حسین نہیں تو کوئی نہیں. 5 فارم وہ بھروا کے گئے, پورے پتے اور پورے موبائل نمبر پڑے ہوئے. 8,000 سے زیادہ فارم شیعوں کی جو باتیں چھوڑ دیجیے, وہ کہتے ہیں ابھی مان ڈالیے امام حسین کے نام پہ, تو انہوں نے 8,000 بھر دیے. اس کے علاوہ ایک کنٹری ایسا کتا ذلیل حرام زادہ سعودی عرب, وہاں کے 5 شیعہ, ہمیں نام نہیں لینا چاہیے تو نہ میں بتا پاؤں گا, 5 نے کہا مرتے ہو تو مر جائیں, آپ ہمیں آن لائن فارم بھیجیے, ہم وہاں جا کے کیسے مریں گے ہمیں بتائیے. یہ اس سرزمین سے ہو رہا ہے جہاں کتے پل رہے ہیں, آپ سمجھ لیجیے. لہذا کوشش کیجیے بھیا, آپس پہ کمنٹ نہ کیجیے, کوئی خدمت کر رہا ہے کرنے دیجیے. آپ کو شرم آنا چاہیے. آپ جشن زینب پہ کمنٹ کر رہے ہیں, جشن قائم پہ کر رہے ہیں, فاتح کربلا پہ کر رہے ہیں, جشن عباس پہ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اما تمہیں شرم آ رہی ہے؟ پوری دنیا شیعوں کی اس وقت دشمن لگی بیٹھی ہے, تم اندر بھی ہماری دشمنی کر رہے ہو. شب داریاں ایسی کیوں, حصہ اتنا مہنگا کیوں, خامخواہ ماتم ایسا کیوں؟ تمہیں شرم, مر جاؤ تم لوگ. تمہیں جناب عباس کا عالم پھٹ پڑے تمہارے اوپر ہے. اما شیعہ اپنی محنت کا پیسہ لگاتا ہے عزاداری میں, تمہیں کھل رہا ہے. جشن جناب زینب کھل رہا ہے, وہاں کے فارم بھرے جا رہے ہیں. جہاد شہادت کھل رہی ہے کہ یہ لوگ 8,000 فارم مرنے کے لیے جانے کی تیار کرتے ہیں. کوئی جائے گا نہیں, وہ ہم بھی جانتے ہیں. منگل کے دن پرائم منسٹر آف انڈیا مسٹر مودی کو یہ سارے فارم بھیجے جائیں گے. ایمبیسی آف عراق کو ویزا کے لیے, پرمیشن کے لیے مودی صاحب کو,
سشما سوراج کو فارن منسٹر ہیں ویزا کے لیے، ایران ایمبیسی کو اور یو این او کو۔ اگر پرمیشن ہو جائے تو آپ ہمیں بتائیے، شہزادی کی قسم کھا کے بتائیے، اگر پرمیشن ہوتی سب جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ پوچھا گیا ہے کہ کیوں جہاد معاملہ کرنے جائے بھائی ہم، آپ علماء سے پوچھ کے بتائیے، اور نہیں تو یہیں جانے دے دیں گے ہم۔ اس کے علاوہ 5-6 عورتوں نے، جن کے پورے ایڈریسز ہمارے پاس موجود ہیں، بمبئی، گجرات، دلی، پونا، چنئی اور حیدرآباد، کیا ایسا ہے فارم بھیجیے ہمیں، اور کیا کہا ہے اگر پرمیشن ہوتی تب تو ٹھیک بن جائیں گے، نہیں ہوتی ہے تو دستخط کر کے شہزادی گواہ بنا کے جائیں گے کہ ہم نے شہادت کے لیے فارم بھرا تھا امام حسین کے لیے۔ ہمیں یہ جذبہ اس شیعوں کے پاس ہے، کیوں میں منع کر رہا ہوں بھیا، تم ہمارے پوری قوم کو خراب کیے دے رہے ہو۔ یہ دولت مند، یہ پیسے والے علم پہ زور دیتے، کون کہتا ہے علم نہ دلاؤ قوم کو؟ بھیا خوب پڑھوائیے قوم کو، خوب عزت کیجیے، لیکن عزاداری کے معاملات کاٹ کے، جناب زینب کے جشن کو کینسل کر کے، یہ سب منظور نہیں ہے۔ ہمیں شہادت کے لیے فارم بھرے جا رہے ہیں، اور سمجھ لیجیے، بار بار کہتا ہوں، 69 والے شیعہ ہم ہیں نہیں، 74 والے شیعہ ہم ہیں نہیں، 77 والے شیعہ ہم ہیں نہیں، دانتوں سے موٹی نوچ لیں گے۔ آپ سمجھ لیجیے، اب ہم جناب مختار کے پکے ماننے والے ہیں، اور شکر کیجیے اور سجدے کیجیے کہ ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا، ورنہ کہیں ہم سعودی عرب جیسے اور پاکستان جیسے اسلامی ملک میں ہوتے تو کاٹ ڈالے جاتے ہوتے۔ یہ ہندو ہیں جو ہمیں بچا رہے ہیں، اٹھا کے دیکھ لیجیے ریکارڈ مظفر نگر کا، کل میں جواد صاحب نے 8 تاریخ کی مجلس میں کہہ دیا کہ مرا ہمارا کوئی نہیں ہے وہاں، لیکن ہم تمہارے لیے بھی چنتا کر رہے ہیں، سمجھے؟ یا سمجھ اتحاد ٹھیک ہے، جیسا سمجھیے، اللہ کا شکر ہے، پروردگار جناب عباس کا شکر ہے کہ ہم ایک ہیں، علماء ایک ہیں، حسین کے مسئلے پر ایک ہیں، ان پر نہ جائیے جو چند لوگ ہیں جو ایسی تیسی کرنے میں تلے ہوئے ہیں، کہاں سے مال آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، جناب عباس پہ چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ ان کے حشر دیکھیے گا۔ یہ شیعوں کے آئے ہیں، ایک دفعہ عریضہ ڈال دیا تھا، 15 دن میں گورنمنٹ چلی گئی تھی۔ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ابھی کی نیوز سن لیے CNN کی، میں تو اخبار نکالتا ہوں نا روز، 410 آتنکوادی حرامزادے آج مرے، لہذا انشاءاللہ ہم آتش بازی بھی چھڑائیں گے اور جھوے بھر بھر کے لڈو بھی بانٹیں گے، نہیں، ہمیں شہادت تو باب اجازت ہے۔ ہم نے 21 برس اس حرامزادے صدام کا انتظار کیا مرنے کا ہے۔ آج دیکھو کیا کہہ رہے ہیں چینل، سنی وہابی آتنکوادی شیعوں کو مار رہے ہیں، اما ہم تو مظلوم 1400 برس سے تھے، تم تھے خوخار کتے درندے جو آج بھی ہو۔ لہذا 12 بجے دعا کیجیے گا کہ خدا پروردگار ہمارے مقدم مقامات کو، ہمارے شیعہ جہاں جہاں بھی ہیں، انہیں محفوظ رکھے ان حملوں